مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ رب العالمین کا اعلان ہے کلام مقدس کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن مقدس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یہ رب العالمین کا اعلان ہے۔ آج چند دنوں سے یہ بات سننے میں آئی ہے، ایک بدبخت وسیم رضوی نے اعلان کیا ہے کہ نعوذ باللہ کلام پاک کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جن کو قرآن سے ریمو کیا جائے، جن کو قرآن سے نکالا جائے۔ یہ بدبخت 26 آیتوں کے بارے میں کہتا ہے، 26 نقطے کیا بلکہ ایک نقطہ بھی کلام پاک سے نہیں نکالا جاتا ہے۔ یہ رب العالمین، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ ہم اس وقت کی جو وقت کی حکومت ہے، ہم اسے بھرپور الفاظ میں ہم ان کے سامنے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس بدبخت نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اگر ہندوستان جمہوری ملک ہے، یہاں ہر ایک مذہب والے کو عزت کے ساتھ رہنے کا مقام ہے، عزت کے ساتھ ہر کوئی یہاں رہ سکتا ہے، تو پھر ایسے بدبخت بیچ میں کیوں آتے ہیں؟ ان کے خلاف کون سازشیں کرتے ہیں؟ ہم وقت کی حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی نشاندہی کیا جائے، ان کو سامنے لایا جائے، ورنہ اگر مسلمان جاگ جائے، آپ کے سامنے مسلمانوں کی تواریخ ہے، مسلمان جب جاگتا ہے پھر اور مسلمانوں سے بھی میری گزارش ہے، میری اپیل ہے، ہم اس وقت مختلف مسلکوں میں اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں، تبھی ایسے بدبخت یہ اسلام اور قرآن کے خلاف ایسے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کا اعلان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور مختلف مسلکوں میں، مذہبوں میں میں لڑو، آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ ہاں، قرآن کا تو اعلان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی تمام ہر مسلک والے، یعنی چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، جماعت اسلامی ہو، اہل الحدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ایک خدا کو مانو، ایک خدا کی جو کتاب ہے، لہذا ایک راستے پر آ جاؤ، ایک طریقے کار پر آ جاؤ۔ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا پیغمبر ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، لہذا نفرتوں کو چھوڑ کر ہمیں اس وقت پورے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے، ایسے بدبخت پہلے بھی آئے تھے، اس وقت بھی ہیں اور اس کے بعد بھی آئیں گے، لیکن وہ ہوا کی طرح آئیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ جیسے ابو لہب بھی اٹھا تھا، ابو جہل بھی اٹھا تھا، لیکن کہاں گئے کفار مکہ، مشرکین مکہ؟ انہوں نے بھی کہا تھا نعوذ باللہ، وہ بھی ایسے الفاظ کہہ رہے تھے، لیکن کہاں گئے؟ یہ بھی بدبخت نہیں رہے گا۔ اگر اس کو حکومت کا کوئی عہدہ ہے، حکومت کی کوئی کرسی اس کے پاس ہے، وہی انشاءاللہ اس پر قہر بن کر ٹوٹے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو ایک ہونے کی، ایک پلیٹ فارم پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا اگر ہمارا رب ایک ہے، ہمارا پیغمبر ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، پھر ہم اس وقت کیوں بٹ گئے ہیں مختلف مسئلوں کے اندر، مختلف فرقوں کے اندر کیوں بٹ گئے ہیں؟ لہٰذا اس وقت ہمیں قرآن بلا رہا ہے اس آیت کی طرف، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک تمام لوگوں آؤ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے اس کی رسی کو پکڑو۔ جب ہم
سارے مسلک والے جمع ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے، آپس میں پیار و محبت سے رہیں گے، تو یہ ایسے جو بدبخت ہیں یہ پھر زبان درازی کرنے کی جرت ان میں نہیں آئے گی، اور اللہ جب ہم ایک سارے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، وما علینا